یہ ان بستیوں سے ہوتے ہوئے گزرتے تھے آلریڈی جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو کہ یہ وہی بستیاں جہاں بڑے بڑے ایسے لوگ رہتے تھے جنہیں بڑا ناز تھا، جنہیں یہ زعم تھا کہ دنیا ان کے بل سے چلتی ہے، دنیا ان کی وجہ سے چلتی ہے. لیکن جب اللہ نے ان کی پکڑ کی کیف کان نکیر، تو پھر دیکھو ان کا انجام اللہ نے کیسا سخت کیا اور کیسی حالت بگڑ گئی کہ وہ پوری بستیاں جہاں پر لوگوں کی رہل پہل تھی، کراؤڈڈ شہر تھا، اللہ جب مٹانے پہ آتا ہے تو وہاں پر جانور کا نام و نشان. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر ہوتے ان کے دل یعقلون بِهَا جس کے ذریعے سے وہ عقل کا کام لیتے، ان کے دل ہوتے اگر یہ زمین پہ چلتے اور ان عذابات کی جگہ کو دیکھتے، اور اگر ان کے دل ہوتے ہدایت والے تو اس سے عقل یہ لیتے کہ جب اللہ نے ان کا انجام یہ کیا تو ہم کیا چیز. یہاں پر یہ ایک لفظ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل ہوتے یعقلون بہا، اور یہ دل سے عقل کا کام لیتے. ظاہری طور پر تو انسان جو ہے وہ عقل کا کام دماغ سے لیتا ہے، اور قرآن کریم کئی مرتبہ عقل کی بات کرتا ہے تو عقل کے ساتھ قلب کو جوڑتا. قلوب اس کا پلورل ہے، قلوب یعقلون بہا. کیا عقل سے ہم سوچتے ہیں یا ہم دماغ سے سوچتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں. دل کا کام تو صرف دھڑکنا ہے، اس کا سوچنے سے کوئی تعلق نہیں. تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ حج کی ورس نمبر 42 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یکذبوک اگر یہ قریش مکہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذبت قبلہم تو تحقیق آپ سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے. قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو، وعاد وثمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا ہے. وثمود، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے بھی جھٹلایا ہے اپنے نبی کو. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے. واصحاب مدین، اور مدین کے مقام پر رہنے والوں نے بھی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی جھٹلایا ہے. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ذریعے سے. یہ آیت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے نازل کی ہے کہ پیارے، اگر آپ کی قوم کی کچھ افراد ہٹ درمی میں اور ضد میں اور جہالت کے باعث اگر آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے جو جلیل القدر انبیاء علیہم السلام قوموں کی طرف بھیجے ہیں تو ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں. اللہ نے پھر ان کا کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. پہلا کام تو اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں کہ چلو آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی دین کی دعوت، کل سمجھ میں آ جائے، 2 دن بعد سمجھ میں آ جائے، 1 سال بعد سمجھ میں آ جائے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں مہلت دیتا ہوں کافروں کو. ثم اخذتهم، اور پھر مہلت دینے کے بعد ثم اخذتهم، پھر پکڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ بغیر مہلت دیے نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے. اور آدمی توبہ کا موقع پانے کے بعد بھی توبہ نہ کرے پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر تم دیکھو کہ ہم نے ان کا کیسا انجام کیا. نکیر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کسی آدمی کے ساتھ اس کو ایسی سزا دے دی جائے کہ جس سے پورا حلیہ اس کا بگڑ جائے اور وہ آدمی پہچان میں نہ آئے، تو وہاں پر استعمال کیا جاتا نکیر. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تو پھر دیکھو تم ان بستیوں کو جب اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو بگاڑا اور اللہ نے ان کی پکڑ کی، اللہ کی گرفت آئی، تو ان بطش ربک لشدید،
قرآن کریم میں سورہ بروج میں کیا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب تک اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اور جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر لمحے لگاتا ہے آدمی کو آسمان سے زمین پر لانے میں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پھر جب اللہ حالت بگاڑنے پہ آتا ہے، جب اللہ تعالی کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں، قریہ مانے بستیاں، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ ایک تو سب سے بڑا ظلم إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا لوگ تھے۔ اللہ نے کتنی ظالموں کی بستیوں کو اڑا دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پھر وہ گر گئیں اپنی چھتوں پر۔ اپنی چھتوں پر گرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے پورا الٹا کر دیا انہیں، یعنی چھتوں سے گرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا تو ایسا عذاب آئے کہ ساری بستیوں کے گھر ٹوٹ جائیں، یا پھر یہ مراد ہوتی ہے کہ پوری بستی کو الٹ دیا جائے، تو جو اس کا بیسمنٹ ہو وہ اس کا اپر ہو جائے، اور جو اس کا اپر سائیڈ ہے، جو اس کی چھت ہے، وہ اس کے نیچے آ جائے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ گر پڑیں بستیاں اپنی چھتوں پر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، بئر مانے کنواں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو ان عذاب کے بعد ویران ہو گئے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، قصر مشید کا معنی بلند و بالا محل۔ اللہ اکبر، فرمایا اور کتنے بلند و بالا محل ہیں کہ اس عذاب کے بعد اجڑ گئے۔ جا کر دیکھو ان بستیوں میں، دیکھو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بستیوں میں کون لوگ آباد تھے، اور ان بستیوں کے اندر وہ کنویں جہاں سے لوگ پانی بھرا کرتے تھے، اب وہ کنویں خالی ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین کا چکر نہیں لگاتے، زمین میں سیاحت نہیں کرتے؟ اب یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ قریش مکہ کی بات کر رہا ہے اللہ، کیونکہ یہ لوگ جاتے تھے مدین کے راستے سے شام جا رہے تھے، یہ ان بستیوں سے ہوتے ہوئے گزرتے تھے آلریڈی جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو کہ یہ وہی بستیاں ہیں جہاں بڑے بڑے ایسے ایسے لوگ رہتے تھے جنہیں بڑا ناز تھا، جنہیں یہ زعم تھا کہ دنیا ان کے بل سے چلتی ہے، دنیا ان کی وجہ سے چلتی ہے، لیکن جب اللہ نے ان کی پکڑ کی فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھو ان کا انجام اللہ نے کیسا سخت کیا، اور کیسی حالت بگڑ گئی کہ وہ پوری بستیاں جہاں پر لوگوں کی رہل پہل تھی، کراؤڈڈ شہر تھا، اللہ جب مٹانے پہ آتا ہے تو وہاں پر جانور کا نام و نشان نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے، سیاحت نہیں کرتے فی الارض، زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اب یہ اہم بات ہے، اگر ہوتے ان کے دل یعقلون بہا، جس کے ذریعے سے وہ عقل کا کام لیتے، ان کے دل ہوتے، اگر یہ زمین پر چلتے اور ان عذابات کی جگہ کو دیکھتے، اور اگر ان کے دل ہوتے ہدایت والے تو اس سے عقل یہ لیتے کہ جب اللہ نے ان کا انجام یہ کیا تو ہم کیا چیز ہیں۔ یہاں پر یہ ایک لفظ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل ہوتے یعقلون بہا، اور یہ دل سے عقل کا کام لیتے۔ اب ظاہری طور پر تو انسان جو ہے وہ عقل کا کام دماغ سے لیتا، اور قرآن کریم کئی مرتبہ عقل کی بات کرتا ہے تو عقل کے ساتھ قلب کو جوڑتا، قلوب اس کا پلورل ہے، قلوب یعقلون بہا۔ تو کیا عقل سے ہم سوچتے ہیں یا ہم دماغ سے سوچتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، اور دل کا کام تو صرف دھڑکنا ہے، اس کا سوچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو چیزیں ہیں جس کو مفسرین نے لکھی۔ ایک تو بہت سادہ سی چیز ہے، اور دوسری بات پھر میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو سادہ سی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے لوگوں کے لیے، انسان کے لیے، اور انسان اپنی روٹین لائف میں جو لفظ جس لیے استعمال کرتا ہے اللہ اسی لینگویج میں بات کر رہا ہے۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میرا دل بریانی کھانے کا چاہ رہا ہے، آپ کا دماغ چاہ رہا ہوتا ہے بریانی کھانے کا، کبھی دل چاہتا آپ کا؟ آج میرا دل نہیں ہو رہا آپ کے گھر پہ آنے کا، آج موڈ نہیں ہے، تو آپ کا دل تھوڑی ہوتا، آپ کا تو دماغ ہوتا، آپ کا دماغ نہیں چاہ رہا کہیں جانے کا۔
لیکن آپ اپنی روٹین لائف میں اپنے دماغ کی جگہ اپنے دل کی بات استعمال کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، میرا دل میں اس بندے کی یا اس بندی کی محبت آ گئی ہے، حالانکہ دل میں نہیں آتی، دماغ میں آتی ہے، لیکن آپ ہر جگہ پر دل استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے، عربی بھی جس طرح ہم اردو میں دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے عربی کے اندر بھی دماغ کی جگہ دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لینگویج میں، کیونکہ انسان کو سمجھانا تھا قرآن، اسی لینگویج میں بات کی۔ یہ تو بہت سمپل سی بات میں نے سمجھا دی آپ کو، جو آسانی سے آپ کو آ گئی ہوگی۔ دوسری بات جو مفسرین نے تھوڑی ٹیکنیکل بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک انسان کا وجود ہے حیوانی، ہم حیوان ہیں، لیونگ بینگ ہیں، تو لیونگ بینگ ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس 5 سینسز ہیں۔ اچھا، یہ 5 سینسز جو ہیں وہ کسی بھی لیونگ بینگ میں ہو سکتے ہیں، کتے کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، جانور کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، گدھے کے پاس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارا وجود ہے جو ہمارا حیوانی وجود ہے، اور اس لیونگ بینگ میں جو سب سے سپرلیٹو ہے، جو پرفیکٹ ہے، وہ ہیومن بینگ ہے۔ تو اس ہیومن بینگ کے پاس بھی ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، ہاتھ ہیں، سونگھنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو حیوانی وجود کا کام بھی دماغ سے سوچنا ہے۔ مثال کی طور پر ٹرین آ رہی ہے، اب کتا کھڑا ہوا پٹریوں پر، تو کتے کو ہی معلوم ہے کہ اگر میں نہیں بھاگا تو ٹرین مجھے کچل دے گی، یہ اس کی عقل کام کر رہی ہے۔ اور آپ بھی پٹریوں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو ہی معلوم ہے کہ اگر ٹرین آ رہی ہے اور آپ نہیں ہٹے تو آپ کچل جائیں گے، تو آپ کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں کے لیول میں تو دونوں لیونگ بینگ برابر ہیں۔ کتا بھی سمجھا کہ وہ اس کو لگے گی مر جائے گا، آپ بھی سمجھے آپ کو لگے گی آپ مر جائیں گے، تو یہ عقل کام کر رہی ہے۔ ایک انسان کا روحانی وجود ہے جس کو روح کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے کما خلقناکم اول مرہ، ہم نے تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہوا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے انسان کہ میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا؟ کہاں لیا تھا وعدہ؟ عالم ارواح میں یہ وجود جو حیوانی ہے، لیونگ بینگ کا وجود ہے، یہ وجود اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک وجود تھا جو عالم ارواح میں تھا۔ ہم روح کے اندر، ہم سول وجود رکھتے تھے، ہماری پریزنس ایز این سول تھی۔ اب اس سول کا بھی ایک سماعت ہے، سول کی بھی ایک لسننگ ہے، سول کی بھی ایک اسپیکنگ ہے، سول کی بھی ایک عقل ہے۔ تو لیونگ بینگ سوچتا ہے کہاں سے؟ اس دماغ سے، لیکن روح کہاں سے سوچتی ہے؟ وہ دل سے سوچتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھیں رکھتا ہے اور کان رکھتا ہے، لیکن اگر اسے ہدایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہدایت کی بات نہیں سن پا رہا، ہدایت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ابو جہل کان رکھتا ہے لیکن بہرا ہے، ابو جہل آنکھیں رکھتا ہے لیکن اندھا ہے۔ قرآن کہتا ہے سم بکم عمی، اور یہ حق بات بول نہیں سکتے، تو بکمن یعنی کہ گونگے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ایک آپ کا حیوانی وجود ہے جس سے آپ اور میری بات سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو میری بات ہدایت بن کر سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کی روح کی جو سماعت ہے وہ بیدار ہے۔ اگر آپ حق بات سن کر سمجھ کر آگے بیان کر پا رہے ہیں تو آپ کی روح کی گفتار اور زبان کھلی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو بات ہدایت کی پلے پڑ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا دل روشن ہے۔ اس لیے صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں پہلے دل کو روشن کرو۔ یہ ظاہر جو ہے نا ہمارا، اچھا امامہ لگا لینا، داڑھی شریف رکھ لینا، اچھا کرتا پہن لینا، یہ ظاہر ہے۔ صوفی کے نزدیک تو یہ کہ ظاہر کتنا ستھرا ہو، جب تک دل پاک نہیں ہے تو تم امامے کو بھی بدنام کرو گے، تم داڑھی کو بھی بدنام کرو گے، تم جبہ و قبہ کو بھی بدنام کرو گے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں یار یہ جو امامے لگانے والے جو مولوی ہیں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، حالانکہ نہ قصور امامے کا ہے نہ داڑھی شریف کا ہے۔ داڑھی شریف تو میرے آقا کی سنت ہے، دستار تو حضور کی سنت ہے، لیکن جس کا دل کالا ہے اس نے دستار لگا لی،
جس کا دل گناہوں کے اندر ابھی سختی سے جکڑا ہوا ہے، اس نے جناب داڑھی شریف رکھ لی ہے، اس نے گناہ نہیں چھوڑا، جرم نہیں چھوڑا ہے، لیکن امامہ و جبہ و قبہ لگا کر آ گیا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ داڑھی کو بھی اور امامے کو بھی بدنام کرتا ہے۔ تو اس لیے صوفی کیا چاہتا ہے؟ صوفی یہ چاہتا ہے کہ پہلے کیا روشن ہو جائے؟ دل روشن ہو جائے۔ دل کیسے روشن ہوگا؟ خدا کی یاد سے روشن ہوگا۔ دل کیسے روشن ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل روشن و منور ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ دل پاک صاف ہو گیا تو دل کے پاک ہونے سے نیت پاک ہوگی، نیت پاک ہونے سے عمل پاک ہوگا، عمل پاک ہونے سے خدا سے تعلق بن جائے گا۔ جب دل پاک نہیں تو نیت پاک نہیں، جب نیت پاک نہیں تو عبادت کس بات کی؟ یہ ہے صوفیہ کی فلسفی۔ آپ تو سمجھ رہے 5 وقت کے اندر آپ وضو بنا لیا، مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، کام ہو گیا۔ نہیں، صوفی تو الگ انداز سے بات کرتا ہے۔ اللہ والے جو اہل اللہ ہے وہ تو الگ انداز سے بات کرتے ہیں کہ صرف وضو بنا لینا، 4 رکعت کی نیت باندھ کے 4 رکعت پڑھ کر اور سلام پھیر دینا، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے نزدیک تو یہ ہے کہ تم اس حالت میں سجدہ کرو جب تمہارا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ رسول اللہ اس بارے میں تو فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کبیرہ ایک کرتا، اس کے دل پر ایک ڈاٹ بلیک لگا دیا جاتا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرے اور گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈوٹس بڑھتے جاتے ہیں اور دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اور دل پورا کالا ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایسے شخص پر نصیحت کی بات اور دین کی بات اثر نہیں کرتی۔ جس کا دل کالا ہے اس کو کتنا سمجھا لیجئے، اس کو قرآن پڑھ کے سمجھا دیجئے، اس کو حدیث سنا دیجئے، اس کو روزانہ تبلیغ کر لیجئے، روزانہ قرآن کی باتیں سنائیے، لیکن جس کا دل کالا ہے، جس کی نیت خراب ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ختم اللہ علی قلوبہم، کیا کہا قرآن میں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا دماغ پہ مہر لگا دی، اور پہلے پارے میں پڑھتے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر مہر لگا دی، ان کی بصارت پر مہر لگا دی، غشاوہ، ان کے آگے پردہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اب برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں سمجھائیے کہ نہ سمجھائیے، آپ انہیں ڈرائیے کہ نہ ڈرائیے، اب انہیں دعوت دیجیے کہ نہ دیجیے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے۔ تو دل کی سختی سے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ دل کی نرمی عطا کرتے، دل کو روحانیت عطا کرتے، دل کو نور عطا کرتے۔ اور ہم بھی یقیناً بعض اوقات عبادتوں میں دل نہیں لگتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں زمانے بھر کا سوچتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، دین میں دل نہیں لگتا، کوئی عقل کی بات روزانہ قرآن کا درس سنے آدمی پھر بھی نہ بدلے، تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پھر آدمی کا دل سخت ہو گیا۔ حضرت داتا صاحب کشف المحجوم میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو اللہ کی یاد میں رو، آنسو بہاؤ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں۔ تو حضور داتا صاحب سے کسی نے کہا حضور اگر رونا نہ آئے تو آپ نے فرمایا پھر بھی کوشش کرو، ٹرائی کرو، رونے جیسی صورت بناؤ، کچھ کرو کہ تم اللہ کی یاد میں کچھ آنسو بہیں۔ کسی نے کہا اگر حضور یہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اپنے نصیب پر رو، پھر اپنے مقدر پر رو، کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی محبت میں بھی تمہارا آنسو نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا کرے۔ چند آیات بچی ہیں آج کے درس کی، وہ میں عرض کروں آپ کے سامنے۔ تو کیا یہ زمین پر نہیں چلتے، زمین کی سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب، تو ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا، جن سے یہ عقل لیتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس کے ذریعے سے یہ سنتے۔ کس بات کو سنتے؟ ہدایت کی بات۔ کس کی عقل لیتے؟ ہدایت کی عقل لیتے۔ اب یہ دیکھیے وہ جو میں نے اتنا لمبا آپ کو سمجھایا بات، وہ قرآن کریم نے ایک لائن میں بیان کر دیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں۔ اعمیٰ مانے ہوتا اندھا ہونا، ابصار مانے آنکھیں۔ اللہ کہہ رہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو دل ان کے سینے میں ہے نا، یہ اس دل کے اندھے ہیں۔ دل کا اندھا ہونا اور ہے، آنکھ سے اندھا ہونا اور ہے۔ بعض اوقات آنکھ سے جو اندھا ہوتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو آنکھ سے دیکھنے والا ہوتا ہے اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔
اللہ ابو جہل آنکھ سے دیکھنے والا ہے، اللہ اکبر، لیکن اندھا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ ایک نابینا صحابی ہیں، اللہ اکبر، گرتے پڑتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کچھ مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم تو ہمارا غلام ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو اس کو میں ان کے بعد جو ہے وہ سمجھا دوں گا بات. اللہ رب العزت کو ام مکتوم اتنے پیارے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں پوری سورت نازل کرتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. کہ پیارے ان کو چھوڑیے، یہ ہدایت پر آنے والے نہیں، یہ جو لڑکتا پھڑکتا آپ کے پاس آیا ہے، چلتا چھپڑتا آیا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکرى، کہ آپ سے کوئی نصیحت حاصل کر لے، کوئی نفع کی بات حاصل کر لے، تو اللہ کے نزدیک وہ آنکھ والے ہو کر اندھے ہیں. اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہو کر دل والے ہیں، اور جن کی آنکھیں دل کی روشن ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو سینے کے اندر ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں. پھر آخری آیات ہیں آج کے درس کی، فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. جب دل اندھے ہو چکے ہیں تو نبی کی دعوت کہاں سمجھ میں آنی؟ نبی کی ہر بات کا مذاق ہی اڑانا ہے، حضور کی ہر پیغام کا مذاق اڑانا ہے. پھر یہی کہتے تھے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو. حضور علیہ السلام کہتے ہیں ہدایت پر آ جاؤ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب تمہیں مہلت نہ دی جائے، وہ دن آ جائے جب تمہاری توبہ قبول نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جس عذاب کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جلدی کیوں نہیں آتا، آج آ جائے. تو اللہ کہہ رہا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے قیامت کا، قیامت آئے گی، وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. عذاب آئے گا، اللہ وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور جس دن اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ عذاب کا جو دن ہوگا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور عذاب کا دن تیرے رب کے نزدیک كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہوگا. اور وہ کون سا 1000 سال؟ مما تعدون، جسے تم کاؤنٹ کرتے ہو، جسے تم گنتے ہو. جو دن ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اللہ کہہ رہا ہے کَأَلْفِ سَنَہ، وہ ایک دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. اور سورہ معارج میں یہاں پر اور بڑھا کر بات کی، فرمایا 50,000 سنہ، قیامت میں جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 ایئرس. 50 مانے 50، 50,000 سنہ. دونوں کے اندر سملیرٹی کیا کیسے بنے گی، مطابقت کیسے ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ کچھ کافر ہوں گے، کچھ مجرم ہوں گے، ان کے جرائم کے حساب سے ان کو قیامت کا دن بھاری معلوم ہوگا. کسی کو 1000 سال کا لگے گا اور کسی کو وہی دن 50,000 سال کا لگے گا. اور جو مومن ہوں گے، ایک روایت آتی ہے مومن کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنی ایک مومن کو 2 رکعت نفل پڑھنے میں لگتی ہے وہ اتنی دیر بھی نہیں لگائے گا کہ قیامت کا دن گزر جائے. تو الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ درجات کے اعتبار سے سب کے لیے قیامت کا دن ہے. پھر اللہ فرما رہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں یہ ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا کہ ہم نے انہیں مہلت دی. جس طرح مشرکین مکہ کو اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کتنی ہی بستیاں، کیونکہ اللہ رب العزت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، حاوی ہے. اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر وہ حاوی ہے. تو اللہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے کافر کو بھی مہلت دیتا. اللہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ایسی ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے انہیں مہلت دی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ ظالم ہے، میری مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، میری چھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں مہلت دیتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑتا ہوں. استغفر اللہ، الامان وإلی المصیر، اور سب کو میری جانب ہی آنا ہے، میری طرف ہی لوٹنا ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھتے بندے کہ یہ دنیا فانی ہے؟ یہ سب کے سب ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی اللہ کو، ایک دن قیامت آنی اور سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا.
ماننے والے کو بھی نہ ماننے والے کو بھی. تو کیوں نہیں سمجھتے؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دل کے نور عطا فرمائے، دل کی روحانیت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ومحبتک ومحبت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الاسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.